بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں آپ آج اسپیشل عید شو دیکھ رہے ہیں اور ہماری عید کی نشریات جاری رہے گی عید کے تینوں دن. اور جس طرح پورے پاکستان میں اور بہت سارے ملکوں میں آج عید منائی جا رہی ہے اور مسلمان بھرپور میٹھی عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور میٹھی عید کا مزہ ہی کچھ دوبالا ہے, پورا سال انتظار رہتا ہے. تو آج ہم نے بھی کوشش کی کہ عید اسپیشل پروگرام میں جس طرح پورا ہی سال سیاست, بزنس اور بہت ساری چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں, تو آج ہم صرف بات کریں گے کہ کیسے ہم نے مضبوط مستحکم پاکستان بنانا ہے اور جو ہمارے جن کو میں ایسٹس کہتا ہوں, جو اس ملک کا اثاثہ ہیں, جو ہمارے پولیٹیشین ہیں, بزنس کمیونٹی کی معتبر شخصیات ہیں, کیسے ان تمام چیزوں کو ٹیکل کرتے ہیں, بہت سارے معاملات میں بزی ہوتے ہیں. عید یہ کیسے مناتے ہیں اور کہاں کہاں ان کا آنا جانا ہوتا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اور کوشش یہی ہوگی کہ سیگمنٹ وائز بہت سارے چہروں سے ہم آپ کو ملوائیں اور بالکل بھی بور نہیں کریں گے ہم آپ کو. اور کوشش یہ ہوگی کہ یہ آج جو ہم جو جھرگا جو ہم نے محفل سجائی ہے عید کی, تو اس کو آپ بھرپور انجوائے کریں اور آپ کو بھی پتہ چل سکے کہ جو ہمارے معززین ہیں اپنی پرسنل لائف میں کیسے ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں اور گھر والوں کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, کاروبار کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور کیسی ان کی مصروفیات رہتی ہے اور عید کیسے وہ مناتے ہیں. تو بہت سارے موضوعات پر ان سے بات کریں گے. اور کووڈ-19 کی تیسری لہر جو ایک آفت ہے, اس سے بھی اللہ پاک امت مسلمہ کو چھٹکارا دلائے, اس پہ بھی ان سے ہم بات کریں گے کہ کووڈ کے باوجود ہم ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے عید کی خوشیاں بھی بانٹ رہے ہیں. میں تعارف کراتا چلوں, پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ عید اسپیشل تم سے ہے پاکستان میں موجود ہیں. کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں, نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان میں آپ کا نام ہے اور اپنی کمیونٹی میں بھی ایک معتبر حیثیت رکھتے ہیں. جناب الطاف حبیب جھانگڑا صاحب, آپ سی ای او ہیں سوزوکی موٹرز کے. الطاف حبیب صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور سوزوکی مرگلا موٹر, سوری. آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلے کو. ان کے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب. آپ کی ایک لیگیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, اور کوشش یہ بھی تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما بھی آج ہماری تم سے ہے پاکستان فیملی کا حصہ بنے. مصطفیٰ بلوچ, آپ کا بھی شکریہ, نوجوان ہیں, فیوچر آپ کا ہے. آگے بڑھاتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں آپ سابق ایم این اے اور پاکستان کی پولیٹکس میں ایک معتبر نام, کچھ عرصہ باہر رہے لیکن اب پھر آ کے انہوں نے عملی سیاست کا آغاز کیا ہے اور انہوں نے بھی چوز کیا ون اینڈ اونلی پاکستان پیپلز پارٹی. مسٹر علی راشد صاحب, بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے بھی ٹائم دیا ہماری عید میں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ مشہور اور معروف بزنس مین, ٹرانسپورٹر اور پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, جناب عرفان نیازی صاحب. نیازی صاحب, آپ کا بھی شکریہ. اور اسٹارٹ کریں گے ہم الطاف حبیب جھانگڑا صاحب سے. الطاف حبیب سے پوچھیں گے کہ بینگ اے بزنس مین آپ کیسے عید مناتے ہیں. الطاف صاحب, بہت سارے ڈیزگنیشن, چاہے سوزوکی مرگلا موٹرز ہے, بہت سارے معاملات میں آپ بزی رہتے ہیں, کیسا دیکھتے ہیں عید کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو میں پاکستان, پوری دنیا کے مسلمان اہل مسلم کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں. خیر مبارک. عید ویسے اس طرح آپ دیکھیں تو ایک مذہبی معاملہ ہے, ایونٹ ہے, اور اسی وجہ سے پہلے عید شروع ہونے سے پہلے ایک نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عید کی اصل خوشی کیا ہے. پہلے تو نماز, ہم 5 وقت کی نماز تو ہمارے پاس فرض ہے, لیکن بعض دفعہ ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن عید کی نماز میں آپ مسجدوں میں رش دیکھیں, گراؤنڈ میں رش دیکھیں, اتنے لوگ کیوں نماز پڑھتے ہیں عید کی؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو ایز اے مذہبی رسم مناتے ہیں, مذہبی ایونٹ مناتے ہیں نا, اور ہے بھی وہ جو, اور ان کے لیے ہے جو یہ پورے 30 روزے رکھیں, اور 30 روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے بعد ان روزوں کو جس طرح ہم نے ادا کیا ہے اس کی اللہ کے شکر ادا کریں اور خوشیاں منائیں. اور اس میں ہم ان لوگوں کو بھی شامل کریں جو کسی وجہ سے اس غربت کے اس سٹیج پر ہیں کہ وہ شاید عید کی خوشیاں اس طرح نہ منا سکیں جیسے ہم اور آپ بنا سکتے. اچھا الطاف حبیب صاحب, چونکہ آپ پوری دنیا میں ورلڈ ویمن آرگنائزیشن کام کر رہی ہے تو بہت ساری ذمہ داریاں آپ پر ہوتی ہیں, تو عید میں وہ کس طرح آپ ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں؟ فیملیز, بہت ساری ایسے غریب و غربا بھی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی کفالت کا معاملہ ہے, خوشیاں کیسے تقسیم کرتے ہیں, آپ کیسے عید گزارتے ہیں؟ دیکھیں, ورلڈ ویمن آرگنائزیشن پاکستان چیپٹر کا میں اس وقت ریزیڈنٹ سیکرٹری جنرل ہوں اور ایکس پریسیڈنٹ بھی ہوں, اور یہ انٹرنیشنل باڈی ہے جو انگلینڈ میں رجسٹرڈ ہے.
اور ہمارے 9 چیپٹر ہیں پوری دنیا میں. اس میں انڈیا بھی ہے, فار ایسٹ بھی ہے, یورپ بھی ہے, امریکہ بھی ہے, ساؤتھ افریقہ بھی ہے. اور ابھی ہمارے ہر 3 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں. اس وقت الحمدللہ آپ کے چینل کے حوالے سے ہی الحمدللہ ARY کے سلمان اقبال صاحب اب ہمارے پریسیڈنٹ ہوئے ہیں انٹرنیشنل. اب ہمارا مین کام ہی چیریٹی ہے, ویلفیئر ہے, اور ہم انسانیت کا کام کرتے ہیں. میمنوں کا تو پہلے ساری بات ہے, لیکن ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں. ابھی جیسے انڈیا میں کووڈ کا یہ حال ہے, تو ہم نے بھی ان کے لیے کلیکشن کر کے, کیونکہ وہ ہمارے چیپٹر ہیں, تو ہم نے فوراً کیش پیمنٹ بھیجی ہیں اور چیزیں بھیجی ہیں ان کی مدد کے لیے, تاکہ ہمارے مہمان بھی وہاں ہیں, تقریباً 20 لاکھ کے قریب ہیں, لیکن وہ اپنی جگہ ہے. مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی مدد کرنا. اب ہم کس طرح عید کے حوالے سے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ عید کے لیے اسپیشل لوگوں کو کیش مدد کرتے ہیں, ماشاءاللہ, جو وائٹ کالر ہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے. پھر رمضان میں راشن سپلائی ہو رہا ہوتا ہے, اور عموماً پورا سال تو ہم ایجوکیشن میں مدد کر رہے ہوتے ہیں, ہیلتھ میں کر رہے ہوتے ہیں, ریہیبلیٹیشن میں کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کووڈ میں کراچی میں بھی بہت بڑا کام کیا ہے الحمدللہ. ہم نے ان لوگوں کو جو وائٹ کالر تھے, اور پچھلے سال مارچ میں اچانک سب بند ہو گیا, اور کچھ لوگ تھے جو ڈیلی کمانے والے تھے, ایسا ہی ہے, تو وہ کیا کریں؟ کوئی ٹھیلا لگاتا تھا, کس کی کام ایسا تھا کہ بھائی وہ ڈیلی کام کر سکتا ہے, اس کی نوکری پکی نہیں ہے, تو اس کے گھر میں تو برا حال ہوا. اور اس میں وائٹ کالر زیادہ تھے, تو ہم نے ان کو گھروں میں پیمنٹ بھجوائی. خود ہمارے والنٹیئر گئے, ہم نے ان کو نہیں بلایا, کیونکہ وائٹ کالر کو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس کو ہم بلائیں. ماشاءاللہ, نہیں, بہت اچھی بات کی. یہ ہے میرے ملک کے ایسٹس کے, چاہے کیسی بھی آفت آئی لیکن کوشش کی کہ اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان میں آسانیاں پیدا کی جائیں, تاکہ وہ بھی عید اچھے سے گزار سکیں, اور یہی شریعت محمدی. آگے بڑھاتے ہیں. مصطفیٰ بلوچ صاحب, نوجوان قیادت پاکستان پیپلز پارٹی, پھر والد صاحب سے آپ تک, اور آگے بڑھا رہے ہیں سلسلے کو, وہ جو ایک جیالازم ہے اس کو فروغ. آپ کیسے عید مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ساجد آپ کو, آپ کے تمام معزز مہمانوں کو اور آپ کے ویورز کو عید مبارک. عید تو دیکھیں میرے خیال میں جیسے سب ایک عام انسان مناتا ہے ویسے ہی مناتے ہیں, بس یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے, کیونکہ ہلکے میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے, تو عید کے دن تھوڑا زیادہ ایک رکھتے ہیں, ملاقاتیں, میل ملاقاتیں, خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جن کے ظاہر گھر میں کوئی مس ہیپ ہوا ہو, کوئی فوتگی ہو گئی ہو, تو ان کے گھر جانا, ان سے تعزیت کرنا, تو یہ چیزیں ہیں, روایت ہے, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. باقی کووڈ سے جو صورتحال ہوئی آپ کے سامنے, بھابھی, ہماری بہنیں, والدہ, وہ آپ کو نہیں کہتی کہ گھر میں بھی ٹائم دیا کریں؟ نہیں, گھر میں جتنا دینا ہوتا ہے اتنا ٹائم دیتے ہیں. ظاہر نماز کے بعد تو پہلے گھر پہ ہی آتے ہیں, گھر پہ ایک اپنا ٹائم دیتے ہیں, اس کے بعد پھر جو سوشلائزنگ ہے وہ تو کرنی پڑتی ہے آپ کو عید پہ. بٹ یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا بہت افیکٹ ہوا ہے. لاسٹ ایئر بھی ہوا تھا, اس دفعہ بھی میں یہی میسج دوں گا لوگوں کو کہ تھوڑا احتیاط کریں, زیادہ سوشلائز نہ کریں چیز پہ. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. اور بھی ہمارے پاس موزین بیٹھے ہیں. اب میں بڑھتا ہوں علی راشد صاحب کی طرف. علی بھائی, باہر رہے, پھر ملک میں آئے, پھر پولیٹکس کا آغاز کیا, اور عید پہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. آپ کی عید گھر میں گزرتی ہے یا آپ کی بھی عوام میں گزرتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں بلایا, اور آپ سب کو عید مبارک. اور جتنے بھی لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل, عید مبارک سب کو. عید, اچھا باہر, پہلی چیز تو یہ کہہ رہے ہیں باہر رہے, تو میں وہ کہاں, مجھے سمجھ نہیں آیا باہر. لاسٹ ٹائم شاید آپ نے ذکر کیا تھا جب سیاسی حالات تھے تو پھر. نہیں, میں تھا یہیں, سیاست سے باہر. اوکے, سیاست سے باہر تھے. ہاں, میں نے بریک لیا تھا. ویسے تھا میں کراچی میں, باہر سے پڑا ہوا ہوں میں, مگر یہاں اپنی پوری لائف میں نے یہیں گزاری اور یہیں رہا ہوں میجورٹی آف دا ٹائم. عید تو بالکل ایک نارمل انسان کی طرح گزارتے ہیں جو ایک عام آدمی ہوتا ہے, تھوڑا فیملی کے ساتھ, اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے بیگم ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, اس لیے انسان سیاسی زندگی میں ایک سیاسی کارکن یا پولیٹیکل ورکر, ایک پولیٹیشین ہوتا ہے, تو اس کا کام ہوتا ہے کہ باہر جا کے لوگوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کروانا. تو اگر آپ گھر میں نہیں ٹائم دیں تو پھر آپ کے گھر میں ہی مسائل شروع ہو جائیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. اندر سے چیزیں معاملات صحیح رہیں تو پھر آپ باہر کے معاملات بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو جتنا ٹائم آپ باہر دیتے ہیں تو کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں ظاہر سی بات ہے فیملی کو بھی دیں, مگر وہ ٹائم مینجمنٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. بچپن کی عید اور آج عید فرق ہے, یادیں
ہاں یادیں ضرور بالکل ہیں. وہ میرے فادر مدر اور گرینڈ پیرنٹس ہوتے تھے, اب فادر نہیں رہے, تو سیاسی زندگی میں آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ گھر میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتے جتنا آپ کو دینا چاہیے. پھر آپ کو کہیں نہ کہیں گلٹ رہتا ہے آپ کے فادر کی, جب وین ہی پاسڈ اوے, تو مجھے لگا کہ شاید جب میں ایم این اے ہوتا تھا, اس سے پہلے MP تھا, بہت انوالو رہا, تو ہمیشہ کہ کبھی اسلام آباد کبھی ادھر, تو وین ہی پاسڈ اوے تو مجھے لگا کہ شاید تھوڑا ٹائم اور دیا ہوتا ہے یا تھوڑا ٹائم اور گزارا ہوتا, تو ایک گلٹ رہتی ہے. تو وہ گلٹ پھر انسان میک اپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزار کے. تو آئی تھنک ایک ورک لائف بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے, تو وہ قائم کرنا, اس لیول پہ لانا وہ ضروری ہوتا ہے. تو ایک عید موقع ہوتا ہے, ایک فیسٹیو ایونٹ ہے, تو وہ فیملی کے ساتھ بھی گزاریں, پھر آپ کے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں اور ان کے ساتھ اپنے آپ حلقہ جو ہوتا ہے ادھر جا کے بھی گزاریں. اور یہ اسپیشلی رمضان کے بعد ایز آپ نے شاید میرا پروفائل پڑھا ہی ہوگا, ون آف دا ینگیسٹ MNAs اینڈ دا ہائیسٹ ٹیکس پیئرز. تو میرا اپنا ایک ذاتی ایک فاؤنڈیشن ہے وچ آئی ڈو چیریٹی مائی سیلف, وہ کبھی مگر آپ کو دکھے گی نہیں, بیکاز جو بھی ہوتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال, تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تو وہ ایک کہاوت ہے انگلش میں, کہتے ہیں نا, when you God gives you a lot, don't raise your standard of living, raise your standard of giving. تو وہ دیا مطلب جو نیکی کر دریا میں ڈال کائنڈ آف سچویشن ہے. تو بس یہی سب نارمل عام آدمی کی طرح ہم ہیں ہی عام آدمی. ایک پولیٹیکل ورکر کو ہمیشہ ایک ذہنیت رکھنی چاہے, وہ پولیٹیکل کارکن ہو یا کبھی MPA بنے, MNA بنے, ہی شوڈ بی ڈیپ روٹڈ اینڈ گراس روٹس. کہاں سے آئے وہ بھولے نہیں, جس عوام نے اس کو وہاں تک پہنچائے اس عوام کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. بہت اچھی بات کی علی صاحب نے. آگے بڑھاتے ہیں. عرفان نیازی صاحب, پاکستان تحریک انصاف تک کا سفر کیسا رہا, اور آپ عید کیسی مناتے ہیں, یا آپ گھر میں رہتے ہیں یا آپ بھی حلقے میں, کیونکہ موسٹلی پولیٹیشینس پہ ڈبل ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو اپنے حلقے کی عوام میں دکھ درد میں بھی جانا ہوتا ہے اور لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, عیادتیں کرنی ہوتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام سننے اور دیکھنے والوں کو عید مبارک. ساجد بھائی, میری عید تو ہمیشہ سے ایسی رہی ہے کہ ایک تو ہماری جوائنٹ فیملی ہے, میرے ابو لوگ 7 بھائی ہیں اور سارے ہم تقریباً 2 پھوپھیاں تھیں اور سب کے 7 8 بچے. اچھا, ان کے بھی بچے ہو گئے, تو وہ ہم سارے اکٹھے رہتے ہیں. ہاں, ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہی رہتے ہیں, اور تقریباً ہم 300-350 افراد بن جاتے ہیں. ماشاءاللہ, یہ آپ کا پورا خاندان؟ پورا خاندان الحمدللہ. اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے, طاقت بھی دی ہوئی ہے, عزت بھی دی ہے. اور مطلب میں آپ کو خاص بات بتاؤں, تقریباً 70 سے 80 کزنس ہیں ماشاءاللہ. اس میں شاید 1 یا 2 ہوں گے جو سگریٹ صرف پیتے ہوں گے ماشاءاللہ, ادروائز سارے الحمدللہ. ان چیزوں سے میں اپنا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اپنے والدین کا, کہ وہ جب میاں والی سے آئے تو انہوں نے بجائے ہمیں دھوبی گھاٹ یا جو میاں والی کالونی جو ہمارے نیازی رہتے ہیں ان سے بچا کے ہم ایک سائڈ پہ لے کر آئے اور ہمیں تعلیم دی. ورنہ ہمارے رشتے دار ہیں کافی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا, لیکن چھچے فٹ کرتے ہیں, جوان ہیں, منہ میں گٹکے, اور وہاں کو جو بڑی ہمیں مایوسی ہوتی ہے, یقین کریں. تو یہ ہم ایک تو بڑا اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں. بہت کم ہے, ایسا نہیں ہے, کیونکہ چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, نظر ہوتی ہے. اچھا, آپ نے کہا بہت بڑا آپ کا مطلب خاندان ہے, اور ہونا چاہیے, مل کے رہنا چاہیے, اچھی بات ہے. تو بھانجے, بھتیجے, پھر کزنوں کے بچے, ایسے ہو گئے, ایسے ہو چکے. عیدی بھی تو بہت ساری لیتے ہوں گے. عیدی بہت لیتے ہیں, اور ہم مس کرتے ہیں جو ہم لیا کرتے تھے, وہ ہمیں اب چیز آتی نہیں ہے. اب یہ میں 2 دن سے لگا ہوں. ویسے عیدی تو کسی عمر میں بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں, جو ہمیں دی جاتی تھی نا, چچا بیچارے فوت ہو گئے سارے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور ہم اس اسٹیج پہ آ گئے کہ ہمارے بچے اب جوان ہو چکے ہیں, کہ اب ہمیں دینی پڑتی ہے. بھانجے بھتیجے سارے, ایک رش لگا رہتا ہے. الحمدللہ میری 7 بہنیں ہیں, ان کے 5 4 بچے, اور ایک مطلب ایک ساتھ جو رہتے ہیں, رونق لگی رہتی ہے. ہاں, تو رونق لگی رہتی ہے. میرا ایسا ہے کہ پھر میں عید پڑھ کے آتا ہوں, گھر میں ملا, باہر ہی ہم مسجد سے باہر ہی آتے ہیں, سارے کزن آپس میں مل لیتے ہیں, مل کے گھر جا کے سو جاتا ہوں. 2 دن میں مسلسل صبح سے لے کے شام تک, رات تک, ایون رات تک سوتا ہی رہتا ہوں میں. وہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے, بالکل حقیقت بتا رہا ہوں, جو رمضان کی اور اس کی تھکاوٹ ہے, کیونکہ اب ڈیلی مجھے اب لاسٹ ٹائم ذمہ داری دی ہے اس کی ویلفیئر ونگ کی. مجھے پورے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا جنرل سیکرٹری بنا دیا, صاف ویلفیئر ونگ کا. اس میں بہت سارے لوگ ہم ڈھونڈ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹلی, جس کو راشن بھی دینا ہے, جس کو زکوٰۃ بھی دینی ہے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ بانٹ رہے ہیں. پچھلے جو کووڈ میں ہوا, یقین کریں ہمارے علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں, انہوں نے کنٹینرز بھرے اور پنجاب لے کے گئے. جو کووڈ میں جو مال جمع کیا,
اور لوگ سمجھ رہے تھے ہم تو بڑا بھائی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. میں نے جیسے ہی اس میں آیا میں نے ایک لسٹ پریپیئر کی، خاص کر کے لیاری کے علاقے میں اور علاقوں میں وہاں جو بیوہ یا جس کی روزگار نہیں ہے یا جو کم روزگار والا ہے جو بیمار ہے اس کو ہم نے کر کے اس کے گھر تک ایک چیز پہنچانے کا وہ کیا. تو یہ ڈیلی تقریباً سحری میں سونا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمارے الیکشن تھے 249 میں، ہمیں بہت افسوس ہوا، ہم جیتے ہوئے تھے لیکن جو جیتے ہوئے نہیں تھے وہ آگے آ گئے. تو وہ خیر کچھ دن ہم نے افسوس میں بھی گزارے. تو یہ تو عید پہ پھر اسی طرح کی تھکاوٹیں ہم دور کرتے ہیں، لیکن عید ہماری بہت اچھی گزرتی ہے خاندان کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ. کسی دوستوں کے ہم اس پہ میں نہیں جاتا، بالکل 3 دن جاتے ہی نہیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی ہم نہیں آتے. میسیجز ہمیں آسان کر دیا موبائل نے کہ ہم میسیجز کنورٹ کر لیتے ہیں، اور پھر عید کے بعد جب کاروباری وہ شروع ہوتے ہیں تو سب سے ملتے ہیں اور ان کا سلسلہ عید کے بعد رکھتے ہیں، خاندان کا پہلے. چلیں ہاں خاندان کا پہلے. الطاف حبیب صاحب، چونکہ لاسٹ ایئر سے ہم کووڈ کی آفت سے گزر رہا ہے، بزنس مین چاہے تمام ہی شعبہ جات کے لوگ، کتنا متاثر ہوا ہے اور ابھی بھی کتنی طاقت ہے کہ پاکستان کو مضبوط مستحکم بنانا ہے؟ پاکستان تو انشاءاللہ مضبوط ہے اور مضبوط ہی ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ الحمدللہ اللہ کی مدد ہے، اور جہاں اللہ کی مدد ہے وہاں انشاءاللہ ہمیں سوچنا ہی چاہیے کہ ہم کب مضبوط ہوں گے اور کیسے مضبوط ہوں گے. ہم مضبوط ہیں اور آگے مضبوط ہی رہیں گے. چھوٹے موٹے مسئلے آتے ہیں، وہ بڑے بڑے ملکوں میں بھی آتے ہیں، چھوٹے ملکوں میں بھی آتے ہیں. پھر بھی آپ دیکھیں کووڈ سے ہم جس طرح نکلے ہیں اور آگے بھی ہم نکل رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ دنیا کا کیا حال ہے جو ہم سے ترقی یافتہ ممالک ہے، اور ہم اتنے چھوٹے مطلب اس میں رہتے ہوئے بھی اکنامی میں، یہ اللہ کی مدد ہے اور ہمیں اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے آگے بھی. باقی اکنومیکل حالات دیکھیں، یہ پچھلے سال مارچ کے اینڈ میں شروع ہوا، تقریباً 8-9 مہینے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لاک ڈاؤن پورا مضبوط ہوا تھا، سارے کاروبار بالکل کرفیو کی طرح حالات تھے. لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ ویلفیئر کے کام کیسے ہوئے، چیریٹی کے کام کیسے ہوئے، فوج لگی ہوئی ہے، رینجرس لگی ہوئی ہے، ایجنسیاں، ملک، صوبے سب اپنی اپنی جگہ پہ، بزنس کمیونٹی، سیاستدان سب ایک جگہ ہو کے سارے کام کر رہے تھے. یہ تو خوبصورتی ہمارے ملک کی، بہت اچھا یہی جیسچر بات ہے تھا. نا. دیکھیں نا، تو ہم نے بھی ایسے ہم اپنے کو دیکھیں ایز اے میمن کمیونٹی. آپ کو پتا ہے میمن ویلفیئر چیریٹی میں الحمدللہ ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. ہاسپٹلس کی مدد کرنا، ٹیسٹ کے لیے لانے کے لیے وہ جو چیزیں تھیں کہ کووڈ کا پتہ چلنے والی چیزیں، اس کے بعد وہ ان کے ڈریسز تھے پی پی آر، وہ یہ سب ہاسپٹل کو سپلائی کرنا. ایکسپو سینٹر آرمی نے لگایا تھا، اس میں ان کو ہم نے میڈیسنز دی، انہوں نے جو چیزیں بولی وہاں ان کو ہم نے پہنچائیں. سارے ہاسپٹل ہمارے خود اپنے سندھ میں تقریباً 40 کے قریب ہاسپٹلس ہیں مومن کمیونٹی کے اپنے، ان کے لیے سارا میڈیسن کا یہ وہ کرنا. پھر جو لوگ بے روزگار ہو گئے تو ان کو گھروں تک پہنچانا، راشن پہنچانا. تو یہ اکنومیکلی حالات تھوڑے بہت تو ڈسٹرب ہوئے ہمارے یہاں، لیکن اب الحمدللہ ایسے لگ رہا ہے کہ آہستہ 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 حالات بہتر ہو. چلیں بہت اچھی بات ہے. مصطفیٰ بلوچ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیگیسی اور عید بھی منائی جا رہی ہے، لیکن پہلے تو آپ کو مبارک بھی ہو کہ آپ لوگ ایک حلقے سے کراچی سے آپ ون کر گئے ہیں، مندو کھیل صاحب. تو بہت سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں جڑ رہے ہیں. نیازی صاحب کو آج دعوت دیں گے؟ عید ہے آج. میں تو ان کو اس دن، مجھے یاد ہے الیکشن سے پہلے آپ کے ساتھ شو تھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ مندو یا آپ ہی دعوت دے دیں نیازی صاحب کہ آپ ادھر آ جائیں. ہم تو دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، نئے پاکستان کے لیے. ہم نے ان کو اس دن کہا تھا کہ مندو خیل صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اچھا، وہ جیتے ہوئے ہیں اور یہ تھوڑا سا نہیں آج تھے کہ واوڈا صاحب کی سیٹ ہے اور ہائی پروفائل سیٹ ہے، اور وہ تھوڑی سی ہوتا ہے نا اوور کانفیڈنس. ایک گھوڑا ریس میں شامل ہی نہیں ہے، وہ جیت جائے اور پھر وہ جیسے جیتا اور اس کے بعد جو ریکاؤنٹنگ جو کرائی وہ ویسی جیسے جیتا ویسے ریکاؤنٹنگ ہو گئی اکیلے اکیلے بیٹھ کے. علی صاحب سے اور وہ گھوڑے اور گدھوں کی ریس ایک ساتھ آپ کروا دیں تو اس میں اچھا علی صاحب آپ دعوت دیں گے یا آپ دعوت؟ بالکل بالکل. ہاں میں کہہ رہا ہوں ابھی اچھا وقت ہے، ابھی کافی لوگ آئے اور مزید اور آنے، بھیڑ کے ساتھ آنے. عید کے پروگرام میں دعوت مل رہی ہے آپ کو؟ نہیں، ہم عمران خان کو بالکل نہیں چھوڑ سکتے، پاکستان کی ہوپ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ الگ بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی گرمی زیادہ ہو گئی تو جی عمران خان کی گورنمنٹ فیل ہو گئی. جی آج عمران خان نے کرتے شلوار پہن لیا تو ہار جیت 2.5 سال گیم ہوتی ہے، ہر الیکشنز میں کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، لیکن ون شوڈ لرن لیسنز.
ایسا ہی ہے کہ کیوں ہارے, کیا وجہ ہے. خیر آپ کا شو عید کا ہے, تھوڑی سی نہیں سیاسی بات ہم گپ شپ کر رہے ہیں, ہم جیتے ہوئے تھے, آپ دعوت دے دیں. نہیں ہم تو بالکل دعوت دیتے ہیں. الحمدللہ میری تو لائک 50 سال سے لیگیسی میرے والد صاحب کی رہی ہے, تو میں تو جینا مرنا اسی پارٹی میں, تو ہم تو سوچ نہیں سکتے. نیازی صاحب البتہ اگر آنا چاہیں تو آ جائیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن میں تو ایک شخص ایسا ہوں جو دیکھ کے چوز کر کے آیا ہوں نا, لیگیسی ان کی ہے, سب چیزیں ہیں اپنی جگہ. تو میں تو ایک طرح چیزوں کو اسیس کر کے کون سی پارٹی کہاں کیا کام کیا ہوتی. دیکھیں جو بات ہے, پہلی چیز ہار جیت جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہوتی رہتی ہے, اس بات نہیں ہے, مگر جو ہار سے لیسن سیکھتا ہے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. مگر اپنی ڈیفیٹ جو ایکسیپٹ نہیں کرے اور اسی ایک ابہام میں رہے کہ نہیں یہ تو غلط ہوا, یا میں اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم تو کراچی کی سیاست کوئی ہم سے بہتر نہیں جانتا. جس پارٹی سے میں آیا ہوں, گراس روٹ ورکر, پوری ایک چیز پہ ہماری نظر ہوتی تھی. ہمیں گلی محلے کس گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں, کیسے لوگوں کو باہر نکالنا ہے, الیکشن کے میکینکس کیا ہوتے ہیں, یہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سیٹ پیپلز پارٹی جیتے گی. ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو اس الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ جس پارٹی کے بڑے ہیں وہ ہے پی ایس پی, مصطفیٰ کمال کی. ٹھیک ہے نا, جو پارٹیاں رو رہی ہیں. اب دیکھیں اب وجہ بھی دیکھیں نا, پرفارمنس بیسڈ. اب وہ زمانے گئے, دیکھیں اب ووٹر باشعور ہو چکا ہے, وہ ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے, کون آتا ہے, کون جاتا ہے, کون کام کر رہا ہے. اب جس شخص کو انہوں نے پہلے ٹکٹ دیا, اس حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا بلدیہ ٹاؤن میں وہ تھا پانی کا. اب اس شخص نے ایک بھی دفعہ جا کے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اور پھر ممبر پارلیمنٹ اور پھر وزیر کے رہے آئرنی دیکھیں کہ وہ مسئلہ اس حلقے کا سب سے پانی کا, اور وہ شخص پانی کا وزیر, منسٹر آف واٹر اینڈ پاور, وہ اپنے حلقے میں نہیں گئے, نہ کوئی مسئلہ حل کروایا. اور ہمارا تو پیپلز پارٹی کا ماضی میں کوئی وہاں سے تھا ہی نہیں. ہم نے تو وہاں ورکنگ کی, لوگوں نے دیکھا اور یہ ووٹ پڑے. اور دیکھیں, اور یہ دیکھیں ری پولنگ اور ری کاؤنٹنگ میں ہمارے ووٹ الٹے بڑھ گئے, جتنی پہلی مارجن تھی اس سے بھی زیادہ لیڈ ہو گئی. تو اب اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں نا کہ 6 پہ تھے اور فرسٹ کیسے آ گئے, کیسے ووٹ بینک انکریز ہوا, تو ان کو تھوڑا سا ہسٹری پہ بھی جاننا چاہیے. 2008 میں میرے فادر نے ایسے 61,000 ووٹس لیے تھے جب یہ کانسٹیٹوئنسی 240 تھی. تو 61,000 ووٹس میٹرز کراچی میں ورسز ایم کے ایم. ٹھیک ہے, تو آپ بہتر جانتے ہوں گے. تو اس سچویشن میں جب ہم نے 60,000 ووٹ لیے تو کچھ تو کام کیا ہوگا, یا کچھ تو ووٹر بیس گراس روٹ ہوگا نا ہمارا. تو ٹھیک ہے, وہ اگر آگے پیچھے ہو گیا یا کم ہو گیا, تو آج اگر وہ ریفلیکٹ ہو کے واپس آئے اور ہم سیٹ نکال گئے ہیں, تو اس میں کوئی شاکنگ نہیں ہونا چاہیے رسپانس لوں گا کہ بھائی کیسے جیت گئے پیپلز پارٹی. ہمارا ورکر ہے وہاں پہ, ہمارے ووٹرز ہیں, اور آج سے نہیں ہے, یہ بھٹو صاحب کے دور سے. لیکن ٹھیک ہے عید ہے, لیکن ایک تو مجھے بھی ایک, اگر آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ معززین اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ پالیٹکس میں ایک ہے ایکسپیرینس ہے, ٹرن آؤٹ اتنا کم کیوں تھا؟ کیا لوگ اب نہیں نکلے؟ دیکھ ٹرن آؤٹ کی وجہ دیکھیں وہ تو بہت کامن سینس کی بات ہے, بیسک سی چیز ہے. کووڈ کی وجہ, پھر رمضان الگ, پھر جیسے جنرل الیکشن میں پبلک ہالیڈے وغیرہ وہ ایشو ہوتا ہے. تو بہت ساری وجوہات تھیں. وہ ووٹر بیس اور جنرلی, اور دیکھیں اگر ووٹ بینک ووٹر کم نکلا تو میرے خیال سے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا کم نکلا. وہ مایوس ہو چکے تھے پرفارمنس سے. کچھ ایسے تھے, میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے ووٹرز نے آ کے سارا ہمیں ہی ووٹ دیا, ایسے ووٹرز ہیں جو گھر بیٹھ گئے ہوں گے, وہ نہیں آئے ہوں گے مایوس پرفارمنس سے. دیکھیں جو ہے مایوس کن پرفارمنس تو ہے. جی ڈی پی گروتھ آپ دیکھیں ملک کی 1.2% پہ, اور میں تو چائنا یا اور نیبر یا کوئی باقی اس پہ تو جاتا نہیں, افغانستان کی 4.2% ہے, بنگلہ دیش اور انڈیا اور چائنا کو تو چھوڑ دیں. تو یہ سب چیز, اب کووڈ کا بہانہ کے لیے, کووڈ ریجن میں ہر جگہ کووڈ تھا نا, مگر وہ دیکھیں وہ, اور خان صاحب کی جو پرومسز تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے. اور ساجد آپ یو شوڈ آلسو اینالائز اے ٹرینڈ. جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں آپ دیکھیں, صرف کراچی کی بات نہیں ہے نا, یہ ان کی حکومت تو کے پی میں بھی تھی, تو وہ کے پی میں بھی ایک سیٹ ہار گئے, ان کی حکومت پنجاب میں بھی ہے. سینیریو الگ ہے, وہ آپس میں بھائی لڑ پڑے, باقی ان کی سیاست دیکھیں. ہمیں ہوئے 2.5 سال, 2.5 سال میں یہ لوگ اتنے گھبرا چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, اور آپس میں مطلب جو پبلک جو ہے آج بھی میں کہتا ہوں کرنٹڈ آپ سروے کرا لیں, عمران خان کو امید رکھ کے بیٹھے. چلیں آپ جس طرح کام ہمارے ہو رہے ہیں, کیا یہ پی آئی اے, ریلوے, یہ جو سارے تباہ ہوئے کہ 2.5 سالوں میں تباہ ہوئے, 30 سال سے لوٹ کر کھا گئے سارے اس کو. بڑے دعوے نہیں کرتے سر, نہیں بڑے دعوے کی بات نہیں ہے سر. عمران خان نے کہا 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, 2.5 سال ہو گئے, ٹھیک ہو رہی ہے, آپ نے کہا 200 بلین ڈالر واپس لے آؤں گا, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے ہماری سب سے. آج میں دیکھیں میں ٹرانسپورٹر ہوں نا, آج مجھے کنٹینر نکالے لاہور سے, مجھے وہاں پہ کنٹینر اویلیبل نہیں ہے,
माशाल्लाह। कंटेनर्स, मार्स लाइन, इतनी बड़ी शिपिंग लाइन है, उसके कंटेनर शॉर्ट हुए हुए हैं। क्यों हुए? एक्सपोर्ट बढ़ी है, हर किसी ने अपने आप से ज्यादा उसको ऑर्डर्स मिले। नहीं, बहुत अच्छी बात की। क्या मैसेज देंगे आप ईद के दिन के तवज्जुह से हमारे नौजवानों को, कैसे मुल्क की तरक्की में उन्होंने किरदार अदा करना है, क्या मैसेज देंगे मुस्तफा? मेरा मैसेज ये होगा कि नौजवानों को, आप ईद तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट डू नॉट फॉरगेट दोज हु आर लाइक यू नो सफरिंग और कोविड की वजह से, और वैसे भी कहीं ना कहीं से अगर आपको लगता है, क्योंकि इकोनॉमिकली भी हालात हमारे अब अच्छे नहीं है इतने, तो अगर आप ईद मना रहे हैं, अच्छी तरीके से मना रहे हैं, बट ये कि आप दूसरों का भी ख्याल रखें। बहुत अच्छी बात की। और सेगमेंट वाइज हमारे पास मौजूदीन आते रहेंगे और आप जान पाएंगे कि वो किस तरह ईद करते हैं। तो कोशिश यही है कि ईद में मोहब्बतें बांटें और तनकीद भी ऐसी करें कि जिससे इस्लाह हो, एक दूसरे की हम इस्लाह करते हैं। और सीखने का अमल तो कब्र तक रहता है और इंसान सारी ज़िंदगी अपने एक्सपीरियंस से और अपने टीचर से, अपने बुजुर्गों से सीखता ही रहता है। तो कोशिश ये है कि क्योंकि तुमसे है पाकिस्तान करंट अफेयर का आप शो देखते हैं, तो कोशिश ठीक है यहाँ पे भी सियासत ना हो, लेकिन इतना तो चलता है, इतना तो ईद के दिन एक दूसरे पे तनकीद चलती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।